تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا جو آخری دن تھا، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ اور بابرکت مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا عظمتوں والا ہے، اتنا بابرکت ہے کہ وہ تمہارے اوپر اپنا سایہ کرنے والا ہے۔ ایک چھت یا ایک جو درخت ہے، جب اس کے سائے تلے ایک انسان پناہ لیتا ہے تو وہ تمام قسم کی آفتوں سے جو ہے وہ پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تو تپتی دھوپ سے وہ پناہ لیتا ہے، جب اپنے چھت کے نیچے بیٹھتا ہے تو وہ تمام قسم کی جو آفات و بلیات ہیں، آسمانی ہیں، زمینی ہیں، ان سے خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں پناہ میں آ گیا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ جو عظیم مہینہ ہے، یہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور مبارک اتنا مبارک ہے، اس قدر اس کے اندر برکت شامل ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ برکت ہے کہ عمل اس کے اندر قلیل ہے، رات ایک ہے، لیکن اس ایک رات کے اندر عبادت کرنے والے کو جو اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ راتوں کا اجر اور ثواب ہے۔ اور یہ اپنے رب کی عطا ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ جو اس مبارک رات کے اندر، لیلۃ القدر کی رات، اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کی تسبیحات اور تحلیلات کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ جو راتیں آتی ہیں ان کے اندر جاگنے سے جتنا اجر اور ثواب ملتا ہے، رب اس کو اتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے جو روزے ہیں وہ خالق کائنات نے فرض کیے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس رات کا جو قیام ہے وہ نفل قرار دیا گیا ہے، وہ نفل بنایا ہے۔ نفل سے مراد یعنی کہ زائد نماز، اس سے مراد ویسے جو نفلی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے کہ زائد نماز، اور وہ نماز تراویح ہے جو سنت مؤکدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کا جو قیام ہے وہ خالق کائنات نے کیا کیا ہے؟ نفل بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر کسی ایک نفلی عبادت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے غیر رمضان میں وہ ایک فرض ادا کر رہا ہے۔ یعنی کہ اس ماہ مقدس میں، ماہ رمضان المبارک میں، جو ایک نفل ادا کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خالق کائنات غیر رمضان میں جتنا اجر اس کو ایک فرض ادا کرنے کا عطا فرمائے گا، اتنا ہی اس کو ایک نفل ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس ماہ مقدس کی عظمت اور فضیلت ہے، اور یہ اس کی برکت ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو اس مسجد کے اندر اپنا دل لگائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ برکات اس ماہ مقدس کی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو شخص اس ماہ مقدس کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے، نماز پنجگانہ میں سے کوئی ایک فرض جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو فرمایا کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے کہ غیر رمضان میں وہ 70 فرض ادا کر رہا ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اگر وہ 70 فرض ادا کرے تو اس جتنا اجر خالق کائنات ماہ مقدس رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا عطا فرماتا ہے، اتنا اجر اور ثواب ہے۔ اور جو لوگ اس ماہ مقدس میں بھی اپنے نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کرتے، اپنا دل مسجد کے اندر نہیں لگاتے، اور اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، سمجھ لیں کہ وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے اندر اپنے رب کی کرم نوازیوں کو بھول گیا، وہ اپنے رب کی رحمتوں کو بھول گیا،
وہ اس بات کے اندر مگن رہا کہ میری زندگی ابھی بہت طویل ہے، لیکن موت کا جو وقت مقرر ہے اس کو نہیں پتا کہ ابھی میرے پاس موت آ جائے تو مجھے کوئی بھی جو ہے وہ روک نہیں سکتا، موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے تیاری کرنی چاہیے، ہمہ وقت اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اس ماہ مقدس کے اندر جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، جو اس کی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں، اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔